ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ شرک قابل عفو گناہ نہیں ہے، مشرک ناقابل معافی ہے، اور قیامت کے دن شفاعت رسول سے محروم ہے۔ بخاری اور مسلم کتاب الحوض و کتاب الشفاعت، کتاب الدعوات۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے جس کے لیے اس کے علاوہ چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شریک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس بھٹکے گا وہ دور کی گمراہی میں۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا، الا اناثا، مگر عورتوں کو، لات، منات، عزا، یہ سب عورتوں کے نام ہیں۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو پیرانی پیر کو نہیں پکارتے، علی کو نہیں پکارتے، معین الدین چشتی کو نہیں، اصل شیطان کو، کیونکہ اس سے خود شیطان ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے تو عمر بھر توحید و سنت کی گزاری ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا تھا، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں بناؤں گا آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ خاطر خواہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، غلط خواہشات دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو کہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس کاٹ دیں گے کان مویشیوں کے۔ بعض لوگ گائے، بھینس، اونٹ، بکری کا کان کاٹتے ہیں نشانی کے طور پر، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایمان سے کہے کہ حیوان اور جانور کے کاٹنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ خفا ہو رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھے اور روزے کی حالت، مبارک دن ہے جمعہ کا، تفسیری نشست ہے القدس، قرآن کی تفسیر ہے، جو لوگ سنت داڑیاں کاٹ رہے ہیں ان کا کیا حشر ہے؟ گائے اور گدھے کے کان کے کاٹنے پر قرآن میں وعید آئی، اور یہ سنت داڑیاں کاٹ رہے ہیں اور کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اس کو کچھ عیب ہی نہیں سمجھتے۔ توبہ۔ اور عورتوں نے بال کاٹے ہیں، کالی جی لڑکوں کی طرح چلتی پھرتی ہے، اور لڑکوں نے بال لگائے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان لوگوں کو کہہ دوں گا، شیطان کہتا ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس یہ بدل دیں گے خدائی خلقتوں کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہی اس کی علامت ہے، شیطانی کام ہوگا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بس وہ نقصان اٹھائے گا، نقصان واضح۔ 1984 میں شیعہ سنی فساد کو وجہ بنا کر ہمیں نکالا گیا کراچی سے، اور سامنے دارو گیسٹ ہاؤس میں ہم نظر بند ہیں۔ ہمارے ساتھ طالب الجوہری، جعفر حسین ایڈوکیٹ، فضل علی، عرفان حیدر اور حسن ترابی بھی تھے۔ یا جس فقیر استاد گرامی قدر مفتی احمد الرحمان، فخر المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، شیخ طریقت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اسفندیار خان، اور ماوی غزنوی مرحوم، شیعوں نے عباس جیلر کو درخواست دی، یہ بھی صف اول کے علماء اور ہم بھی کبھی مل بیٹھ کے تبادلہ خیال کرتے، اطلاع ہمیں پہنچ گئی۔ میں نے بزرگوں سے کہا کہ یہ حقیقت میں سکوتی طریقے سے مناظرے کی دعوت ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دوپہر کو 10 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک بیٹھے، اگر کوئی ملکی سیاسی سوال ہو تو مولانا اسفندیار صاحب جواب دیں گے، اور اگر کوئی علمی مسئلہ ہو تو اس عاجز کو کہا آپ نمٹیں۔ درمیان میں بڑا میز تھا، چائے وائے بسکٹ سب چیزیں لگ گئی، قسم قسم کے سموسے پکوڑے کباب، یہ ہو، ادھر وہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گئے، چپ چاپ، وہ ان کو دیکھ رہے، وہ ان کو دیکھ رہے، چپ چاپ۔ میں نے درمیان میں حضرت مولانا اسفندیار کو میں نے کہا کہ آپ بات شروع کریں،
مولانا نے ان سے پوچھا کہ یہ موجودہ حالات کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے لکھا پڑھا طالب الجوہری تھا، اس نے کہا جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی سوچ لیا ہے۔ میں نے اس کو کہا طالب صاحب ہم نے سنا تھا کہ شیعہ منطق اور نحو کے ماہرین ہوتے ہیں، جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے زیادہ سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے والد سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ منطق میں اس کو تحصیل الحاصل یا اخراج المخرج کہتے ہیں، آئندہ خیال رکھا جائے گا۔ بات شروع ہو گئی، جب بات شروع ہوئی میں نے مولانا کو کہا کہ بس اب آپ آرام سے بیٹھے مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں تھوڑی، اور ہماری یہ جو داڑھی ہے یہ بھی کم ہے، ایک عالم امام خطیب کی اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بس اس کو داڑھی کہتے ہیں جو 40 قدم سے نظر آ جائے۔ اس زمانے میں خمینی صاحب کی تصویر اخبارات میں تھی، ان کی داڑھی یہاں تک ہوتی تھی، سر پہ کالی پگڑی اور عبا پہنے ہوئے۔ میں نے کہا خمینی صاحب کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آنا چاہیے۔ خمینی کو تو برا نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تم لوگوں کی طرح تھی یا ہماری جیسی؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ کٹی ہوئی تھی۔ میں نے حسن حسین ائمہ پوچھے تو میں نے کہا یہ تمہاری والی ٹیڑھی جاپانی کب سے آئی؟ یہ ذرا ضرور سوچنا پڑے گا، آج کل ذرا جیل کی وجہ سے نا دماغ تھوڑا سا ڈر پریشر ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اذان کا بہت فرق ہے، کہنے لگے آپ کے ہاں بھی فرق ہے، دیوبندی صلاۃ السلام نہیں پڑھتے ہیں اور بریلوی پڑھتے ہیں، اب ان سے تو چھڑانا تھا نا۔ میں نے کہا نہیں، پڑھتے دونوں ہیں، وہ زور سے پڑھتے ہیں اور ہم آہستہ پڑھتے ہیں، پڑھتے دونوں ہیں، کہ اذان کے آگے اذان کے پیچھے درود شریف پڑھنا سنت ہے، اس میں اختلاف نہیں، ہماری فقہ حدیث موجود ہے۔ لیکن آپ کی اذانیں 3 طرح ہے، مشہد سے صرف اتنی اذان ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، ان سے ہے اشہد ان علی خلیفۃ رسول اللہ، اور پاکستان والے ذرا زیادہ غالی ہے، اشہد ان علی ولی وصی خلیفۃ رسول اللہ بالآتش۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اور درمیان میں آپ پڑھتے ہیں بریلوی جو کچھ بھی ہے پہلے پڑھ لیتے ایک منٹ خاموش ہو جاتے ہیں جائز کرنے کے لیے، یا آخر میں پڑھ کے پھر خاموش ہو کے پھر اپنا وہ لگاتے ہیں۔ ان کو تو میں نے بچا لیا، ان سے ان کو پھنسا لیا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ چیزیں زیر غور ہیں، ان میں اذان بھی۔ میں نے کہا جس مذہب کی اذان زیر غور ہو ان کی نماز کہاں ہے؟ یعیدہم، شیطان ان سے وعدہ کرے گا۔ ہاں اگلے دن ہم بیٹھے رہے، وہ نہیں آ رہے تھے، میں نے جیلر عباس کو کہا لے آئے نا، کل ڈر گئے آپ سے یار، تم نے سارے سوالات ایک ہی دن میں کر لیے۔ میں نے کہا حضرت علامہ صاحب تشریف لائیے، پریشانی ہے، تھوڑا سا سوچ رہا ہوں، بس چیزیں کل آپ نے اٹھائیے نا، تھوڑا سا اس کا جواب ذہن میں آ جائے پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے 21 دن بعد ہم آزاد ہوئے ہیں، 21 دن تک دوبارہ نہیں بیٹھ سکتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک طالب علم کے جوابات سے اور پوچھنے سے وہ ایسے خوفزدہ ہو گئے۔ مجھ سے انہوں نے معوذتین کا پوچھا تھا کہ معوذتین کا کیا مسئلہ تھا، آئی سوال، اور ابن مسعود کو حضرت عثمان نے جمع قرآن کے وقت کیوں سزا دی تھی؟ جو جواب میں نے ان کو دیا تھا، میں نے ان کو اس طرح جواب دیا کہ معوذتین پر جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا یہ تھا کہ حضرت ابن مسعود یا بعض لوگ سمجھتے تھے کہ بعض کفار کا نام لے کے کہہ دیا جائے، اور صحابہ نے کہا نہیں، قرآن جو بھی پڑھے گا کافر کافر ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد کبھی بھی قریب نہیں آیا، یہ ان کے حال کا ہوا، ان کے حال یہ قول لکھا ہے۔
میں نے کہا آپ کے ہاں یہ مستند ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بد اخلاقی کی بات کہی تھی، اس کا جواب بھی ایسا دیا کہ قیامت تک سر نہیں اٹھائے گا، سر نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ وقتی جوابات ہے اور ہمارے مذہب اور اخلاق کے نہیں ہیں، اس لیے درس تفسیر میں ذکر کرنا مناسب نہیں۔